نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال رجل مؤمن من آل فرعون اور کہا ایک ایمان والے شخص نے جو آل فرعون میں سے تھا یکتم ایمانہ چھپاتا تھا اپنے ایمان کو. اس نے کہا اتقتلون رجلا کیا تم قتل کرتے ہو ایک ایسے شخص کو ان یقول ربی اللہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم اور یقیناً وہ تمہارے پاس لایا ہے واضح دلائل واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو بس اسی پر اس کا جھوٹ ہوگا. وَإِن يَكُ صَادِقًا اور اگر وہ سچا ہے يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم تو تمہیں پہنچے گا وہ عذاب بعض وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی من هو مسرف کذاب ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا جھوٹا ہو. یا قوم اے میری قوم لکم الملک اليوم تمہارے لیے بادشاہت ہے آج کے دن. ظاہرین فی الارض تم غالب ہونے والے ہو زمین میں. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا پس کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہمارے پاس آ گیا. قال فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارى میں تمہیں نہیں دکھاتا مگر وہی جو خود دیکھا ہے. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد اور میں رہنمائی نہیں کرتا تمہاری مگر بھلائی کے راستے کی جانب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المؤمن کا چوتھا رکوع آیت نمبر 28 اور 29 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ ان کو واضح دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرعون، حامان اور قارون کی جانب بھیجا، لیکن ان ظالموں نے ایمان والوں کے بچوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اور فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور موسیٰ سے کہے وہ رب کو پکارے. نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر متکبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. جب بندہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرور حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ کے کام بڑے عجیب ہوتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے. چنانچہ آج کے سبق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں اسی کے قوم کے ایک شخص سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے حق میں اور اللہ کی وحدانیت کے حق میں گفتگو فرمائی. وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے فرعون کے سامنے یہ کہا، موسیٰ کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ صرف یہی کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں فرعون کے گھر اور فرعون کے محل سے ایک بندہ کھڑا کر دیا. وقال رجل مؤمن، اور کہا ایمان والے شخص نے. اسی پر سورت کا نام بھی ہے سورۃ المؤمن، ایمان والا. مفسرین فرماتے ہیں رجل، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جڑنا پتر ہے، نر دا بچہ، رجل مرد. اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پہ گویا کہ اس کی عظمت کو بیان کیا. ایک مرد تھا ایک، اور تھا بھی ایمان والا. فرمایا مرد ہونے میں بھی کامل اور ایمان میں بھی کامل تھا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک ایمان والا شخص تھا آل فرعون میں سے، تھا آل موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں تھا، آل فرعون میں سے تھا. یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، چھپاتا تھا. ایمان تو لا چکا تھا لیکن ابھی تک اظہار نہیں کیا تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید یہ وہی شخص تھا جس کا ذکر ہم 20ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، اور اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر فرعون نے دیا تھا. تو وہاں دربار سے ایک شخص بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور اس نے کہا تھا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. موسیٰ بادشاہ نے تیرے قتل کا آرڈر دے دیا ہے، تو یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اطلاع دی، اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین چلے گئے. تو وہ جو شخص تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی خیرخواہی کی اور موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی، یہ وہی شخص تھا. پھر اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق بھی دی. اور عین ممکن ہے کہ ایسا ہو انسان کے بعض دفعہ نیک کام اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اس وقت اس نے موسیٰ علیہ السلام کی خیرخواہی کی، اور اللہ تعالیٰ نے عین ممکن ہے یہی خیرخواہی اس کے ایمان کا ذریعہ بنا دیا ہو، اور وہ ایمان لے آیا
اور ابھی اس نے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ معلوم ہوا بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر گنجائش ہے کہ بندہ ایمان کو چھپائے، اگرچہ دل میں تو پکا ایمان ہو لیکن حالات کی وجہ سے ظاہراً اگر اظہار نہ کر سکے تو گنجائش ہے، جیسا کہ اس شخص کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھا ایمان والا لیکن ایمان کو ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، چھپایا ہوا تھا۔ باقی ایک عام مثال ہے کہ خوشبو اگر بندے کے پاس ہو تو وہ چھپتی نہیں ہے، وہ آ جاتی ہے۔ خوشبو چھپانے کی چیز نہیں ہے، خوشبو آ جاتی ہے۔ ایمان بھی اگر اندر ہو تو ضرور ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی موقع آتے ہیں کہ ایمان ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب مجھے نام تو پورا یاد نہیں، کسی فلمی ایکٹر اور اداکار کا واقعہ ہے، اس نے سنایا کہ فلموں میں کام کرتا تھا اور یہی سارا میری زندگی کا مشن تھا، تو دوران فلم کی شوٹنگ یا جہاں بھی تو وہاں چلے گئے ہندوؤں کے علاقے میں، وہاں وہ بطور مہمان لے گئے مندر میں، اور وہاں مجسمے اور مورتیاں اور گاؤ ماتا کے وہاں سجدہ کرنا ہے، وہ سب وہ بھی کرتے ہیں، میں بھی ساتھ ہوں۔ کہتا ہے حالت یہ تھی کہ نماز بھی کبھی کبھار پڑھ لی ہوگی شاید، لیکن کوئی نمازی آدمی نہیں تھا، کوئی ایسا دین کی طرف رجحان نہیں تھا، فلموں میں کام کرنے والا، لیکن ایمان تو اندر تھا نا۔ وہ ایمان جو ہے وہ چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ کہنے لگا جب سامنے وہ گائے کا مجسمہ اور سجدہ کرنے کی باری آئی نا، کہتا ہے میں لرز گیا اور میں نے کہا رب کو چھوڑ کر بھلا اس کا سجدہ کروں؟ تو ایمان اندر ہو نا تو کہیں نہ کہیں حرکت میں ضرور آتا ہے، چاہے جتنا بھی اس کو چھپاؤ اس نے ایک نہ ایک دن ضرور ظاہر ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ شخص بھی تھا ایمان والا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا لیکن ابھی ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ لیکن جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر دیا تو اب اس سے برداشت نہ ہوا اور یہ بول پڑا، اور بول کر بھی بڑی لمبی گفتگو کی اور افضل جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔ تو یہ ظالم بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوا اور کلمہ حق بیان کر دیا۔ وقال رجل مؤمن، کہا ایمان والے شخص نے، من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ اس نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو اس شخص کو جو یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ یہی جرم ہے اس کا، یہی قصور ہے اس کا کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور اس جرم میں تم اس کو قتل کرتے ہو۔ اللہ، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے تھانے میں رپٹ ہو گئی کہ جناب یہ اللہ کا نام کیوں لیتا ہے، یہ جرم ہے کہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور یقیناً وہ لے کر آیا ہے تمہارے پاس واضح دلائل جو تمہارے رب کی جانب سے ہیں۔ وہ بات ایسے ہی نہیں کر رہا، دلائل پر مبنی گفتگو کر رہا ہے، معجزات پیش کر رہا ہے، دلیلیں دے رہا ہے، اس کے باوجود تم صرف اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں نیند کا غلبہ نہ ہو تو یہ دیکھیں وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے۔ گویا کہ اس نے کہہ دیا کہ وہ موسیٰ کا ہی صرف رب نہیں ہے، وہ رب تو تمہارا بھی ہے جس کی بات موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ وہ رب صرف موسیٰ کا اکیلا نہیں، من ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے۔
تمہارے رب کی بات موسیٰ علیہ السلام کر رہا ہے اور نادانوں تم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر تیار ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہتا ہے جی؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ۔ ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ وہ بدبخت انسان تھا جس ظالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کر اس نے مروڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اس موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور یہی جملہ کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا قصور اتنا ہے کہتا ہے ربی اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ کہا، اللہ نے اس کو رجل مومن کہہ دیا، اور ابو بکر صدیق نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ کہا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مومنین کا سردار بنا دیا۔ آگے وہ کہتا ہے ایک عام آدمی کی طرح، اگرچہ وہ ایمان والا تو تھا لیکن وہاں جو گفتگو کر رہا تھا وہ اس پیرائے میں کر رہا تھا جیسے ایک عام نیوٹرل آدمی بات کرتا ہے، اگرچہ اس نے آخر میں کھل کر ایمان کا اظہار بھی کر دیا لیکن فی الحال وہ عام نیوٹرل آدمی کی طرح بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا وَإِيَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تم کہتے ہو موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے، اچھا اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر ہی اس کے جھوٹ کا وبال جائے گا۔ وَإِيَّكُ صَادِقًا، لیکن یہ تو غور کرو کیا پتا وہ سچ کہہ رہا ہو، اگر موسیٰ سچ کہہ رہا ہے تو پھر اگلی بات بھی سنو، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تمہیں وہ عذاب پہنچے گا جس سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، جس عذاب کا تمہیں وعدہ دے رہا ہے، اگر موسیٰ سچ کہہ رہا ہے تو وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا۔ ان اللہ لا يهدي من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا کذاب جھوٹا ہو، جو شخص حد سے بڑھ جائے وہ پھر خود ہی برباد ہوتا ہے، لہذا حد سے نہ بڑھو، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا فیصلہ ترک کر دو اور اتنا جھوٹ بھی نہ بولو کہ نبی سچے کو تم جھوٹا کہنا شروع کر دو، باز آ جاؤ، تمہیں غرور اس بات پر ہے کہ آج تمہارے پاس حکومت ہے اور موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہارے لیے بادشاہت ہے آج کے دن، ظاہرین فی الارض، تم زمین پہ غالب ہو، آج تم حکمران ہو، ملک مصر تمہارے پاس ہے، ایک بات کا جواب تو دو نا، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر اللہ کا عذاب ہمارے پاس آ گیا۔ اندازہ کرے فرعون کا محل ہے، فرعون کا دربار ہے اور اس میں کھڑا ہو کر یہ شخص کس طرح اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، سب کہو سبحان اللہ، کیسی جرت مندانہ انداز کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، کہنے لگا فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اتنی بات تو بتاؤ رب کی پکڑ آ گئی تو کون بچائے گا، ہے کوئی بچانے والا؟ اب اتنی بڑی گفتگو اس نے کی ہے، فرعون بھی سن رہا ہے، باقی درباری بھی سن رہے ہیں، فرعون کا جواب سنیے، کوئی بہت غصے والا جواب نہیں تھا، معلوم ہوا فرعون کے دل میں بھی اس گفتگو نے ایسا اثر کیا کہ وہ وقتی طور پر دب گیا اور وہ بجائے بھڑکنے کے اور کہتا کہ تو کون ہوتا ہے، نہ ایسی کوئی بات نہ کی،
اس کا جواب دبا ہوا ہے. قال فرعون کہنے لگا یہ ساری باتیں سن کر ما اریکم الا ما ارا، میں نہیں دکھاتا تمہیں سوائے اس کے جو میں نے خود دیکھا ہے، یعنی جو میں نے بہتر سمجھا ہے میں نے وہ تمہارے لیے فیصلہ کر دیا. جو میں نے خود دیکھا ہے، جو بہتر سمجھا ہے میں وہ تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کوئی میں تمہارے خلاف کوئی زیادتی کی بات تو نہیں کر رہا. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا مگر بھلائی کے راستے کی طرف. فرعون کہنے لگا میں تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری خیرخواہی کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہوں. گویا کہ فرعون اس کی گفتگو سن کر، چونکہ یہ ان کی برادری کا آدمی تھا، تو فرعون بجائے اس کے کہ غصہ کرتا ان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے بہتر سوچ رہا ہوں، موسیٰ کی تائید مت کرو. کیونکہ فرعون معجزات دیکھ کر دل میں پہلے ہی وہ سمجھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں. اب جب دیکھا کہ میری برادری کے لوگ بھی موسیٰ کی تائید میں کھڑے ہو رہے ہیں، اب وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بہرحال ابھی گفتگو جاری ہے، کچھ حصہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اس شخص نے پھر دوبارہ بہت ہی خوبصورت پیرائے میں موسیٰ علیہ السلام کی تائید اور فرعون کو سمجھانے کی بات کوشش کی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی دنیا آخرت میں کی بھلائیاں نصیب فرمائے.